یہ ہے اصول کافی روافض کی. تو میں کہتا ہوں پھر اپنے گھر کی خبر لو، صفحہ نمبر 49، اصول کافی کلینی. وہ جو میں نے کہا تھا نا خمینی اور کلینی کے ویران خانوں سے چاٹنے والے، یہ کلینی یعنی ہمارے امام بخاری کا مقابلہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. جس زمانے میں بخاری رہتا تھا سنہ 225 میں، اس کے پاس صحیح احادیث اس زمانے میں بہت کم تھی. تو اس نے کوشش کی ہے کہ صحیح، بلکہ وہی بخاری. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اصل میں جو جامع یہ بخاری ہے الجامع الصغیر، یہ بخاری کی کتاب نہیں ہے، یہ اس کا استاد ہے علی المدینی، علی ابن المدینی کی کتاب ہے. اس کے پاس ایک کتاب تھا علی ابن المدینی، اس نے صحیح احادیث الگ کیے تھے، اس نے ایک مجموعہ بنایا تھا. وہ کسی کو دیتا نہیں تھا وہ کتاب، وہ صرف وہ اس کے اپنے پاس تھا. وہ جب درس کے لیے آتا تھا حدیث سناتا تھا تو اسی سے سنا دیتا تھا. تو لوگ سب حیران ہو جاتے تھے کہ اس کے پاس جو پورا مجموعہ ہے وہ صحیح ہے. تو وہ کسی کو وہ اس کی حفاظت کرتا تھا، دیتا نہیں تھا. بخاری ایک دن سفر سے گیا شہر سے باہر، کہیں اور شہر گیا، تو بخاری اس کے گھر گیا، اس کے بیٹے کو بڑے قسمیں دی ہیں کہ مجھے یہ کتاب دے دو، میں واپس کروں گا. تو بخاری نے وہ کتاب ان سے لے لی، پھر وہ بھاگ گیا وہاں سے اور دوسرے شہروں میں گیا اور اس کتاب کو اپنے نام سے اس سے مشہور کرایا کہ میری کتاب ہے. پھر اس کا جو استاد تھا علی بن المدینی، اس کے بعد وہ بڑا بیچارہ پریشان ہو گیا اور بیمار ہو گیا. اسی غم میں وہ ساری زندگی مبتلا رہا اور مر گیا. تو یہ کتاب اس کی اپنی نہیں ہے. بہرحال یہ کتاب اس کے ٹیچر کی ہے، اس کی ٹیچر نے اس کے بخاری کی یہ اب اس کا حوالہ کبھی دیں گا. تو اس مثلا یہ خود بخاری ہے، فرض کریں ان کے نزدیک اتنا بڑا عالم ہے، یہ بخاری خود اس کے استاد نے اس کو آخر حیات میں، نہ کہ نوجوانی میں، مثلا چلے اس وقت بخاری اتنا معروف نہیں تھا، مشہور نہیں تھا، اس کی قدر نہیں تھی، علم سخاوت نہیں، آخر حیات میں اس کے استاد نے اس کی تکفیر کی اور اس کو نیشابور سے نکال دیا، نیشابور سے بھاگ گیا بخارا. پھر وہاں پر علماء نے بادشاہ بخارا کو خط لکھا کہ یہ آدمی بدعتی ہے، زندیق ہے. پھر اس کو وہاں سے بھی نکال دیا بخارا میں، اور آخر ایک گاؤں میں عزلت کی حالت میں مر گیا تھا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ بخاری میں نے عرض کیا اس کی تکفیر کی گئی تھی، وہ کفر ہی کے چاہے اس کے اپنے استاد میں محمد ابن یحییٰ الذہلی ظاہراً اس کا نام ہے، نیشابور سے، اسی لیے اس کو نکالا تھا، کفر کا فتویٰ لگا کے اس کو نکالا تھا. کتاب محمد ابن اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب بخاری بصرے میں لکھی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ خود اس نے اس کا کلام ہے کہ میں حدیث کو مکے میں سنتا تھا، مجھے یاد رہتا تھا، پر میں نے لکھا ان کو کہاں پہ، بصرے میں، میں لکھا بصرے میں. تو اسی لیے وہ بعض احادیث کے الفاظ میں اس نے آگے پیچھے بھی کیا بخاری نے، تو اسی لیے کہ اس نے دوسرے مقامات پہ سنے تھے، پر اس نے لکھا اس کو بصرے میں. محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، خود بخاری اپنے حافظے سے حدیث نقل کر رہا تھا اور وہ حدیث نقل بالمعنی کو جائز سمجھتا تھا. بخاری حافظے سے نقل کرتا تھا، مراعات نہیں کرتا تھا حدیث کے الفاظ کو، اور وہ نقل بالمعنی کو بھی جائز سمجھتا تھا. مثلا بخاری میں ایک حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث ہے لا یصلین، حدیث نمبر 946 بخاری میں، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ نماز عصر کو سوائے بنی قریظہ میں پڑھے. یہی حدیث مسلم میں موجود ہے. مسلم میں کس طرح موجود ہے؟ لا یصلین احد الظہر الا فی بنی قریظہ، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ظہر کی نماز پڑھے مگر یہ کہ وہ بنی قریظہ پہنچ جائے، وہاں پہ نماز پڑھے. ظہر یا عصر ہے. حدیث کون سی ہے؟ فتح الباری بشرح صحیح البخاری، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اسی حدیث کے ذیل میں، فرماتے ہیں ان البخاری كتبه من حفظه ولم يراعي اللفظ، بخاری اپنے حافظے سے حدیث نقل کرتا تھا، الفاظ حدیث کی مراعات نہیں کرتا تھا. كما عرف من مذهبه تجویز ذلك، کیونکہ اس کے مکتب میں جائز کہ الفاظ کی حدیث میں ہیرا پھیری کرو، چینج کرو، زور کو عصر بنا دو. اچھا، بخلاف مسلم فإنه يحافظ على اللفظ كثيرا، یہ کون ہے؟ حافظ ابن حجر ہے بھائی، اسقلانی. مسلم جو ہے الفاظ حدیث پہ، مسلم جو ہے الفاظ حدیث کی مراعات کرتا تھا. اچھا، اور ہم مسلم کے ساتھ دیتے ہیں، بخاری کا ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ دوسروں نے بھی جو روایت کی وہی روایت کی ہے، زور کی روایت کی. اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے بخاری کی یہ روایت، یہ بخاری ہے بھائی، یہاں پہ صفحہ نمبر ہے 797، حدیث نمبر 4527، فاتوا عن ابن عمر فاتوا حرثكم ان شئتم قال ياتيها في، جار ذکر کیا، مجرور ذکر ہی نہیں کیا بھائی. ياتيها في ماذا؟ ياتيها في الفرج، في الدبر، في ماذا؟
نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم یاتیکم یاتیہا فی. 2 سندوں کے ساتھ روایت کرتا عبداللہ ابن عمر سے, جار ذکر کرتا, مجرور ذکر نہیں کرتا. یہ ادب کے لحاظ سے غلط ہے, یہ جائز نہیں ہے, جار ذکر کرو مجرور ذکر نہ کرو. عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری للحافظ العینی جلد نمبر 18 یہاں پر نقل کرتا ہے بہت طویل بحث کے بعد. وہ یہی اس کے الفاظ یہی ہیں کہ بھائی بخاری نے یہاں پہ اس واقع الامر میں تو یا فی الدبر ہے یا فی الفرج ہے, ٹھیک ہے نا. اور تبری نے بھی اسی حدیث کو نقل کیا, ابن جریر نے اس میں فی الدبر ہے. بخاری نے اس لیے نقل نہیں کیا کیونکہ اس کو ابھی وہ اجتہاد کر رہا تھا کہ میں کس میں سے کون سا ڈال دوں, فرج ڈالوں یا ڈبر ڈال دوں. بھلے اس میں اب میں پورا الفاظ پڑھوں, میرا ٹائم کم ہے. اگر میں اسپیچ دے رہا تھا تو میں الفاظ پڑھوں گا, جس نے پڑھنا ہے جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 117 میں دیکھ لے. کیا اچھا پھر ان لوگوں کے ہاں ان کا مذہب یہی ہے کہ نقل بالمعنی جائز ہے. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, نقل بالمعنی وعدم مراعات اللفظ ان کے ہاں جائز ہے. شرح علل الترمذی لابن رجب الحنبلی جزء اول مکتبۃ المنار. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر الرواية باللفظ والمعنى. قال الترمذي فأما من أقام الإسناد وحفظ وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم. جو سند ہے اس کے پاس صحیح ہے, حدیث کے الفاظ حدیث چینج کر لیتا ہے, حدیث کے الفاظ کو چینج کرتا ہے, کہتا ہے یہ محدثین کے نزدیک جائز ہے, محدثین کے نزدیک یہ جائز ہے. اور بھائی بخاری کے جو غلبہ الوجہ ہے یہ عبارت اخرى ہے ان حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ملاحظہ فرمائیے پھر بخاری جو ہے, بخاری سے امیر بخارا نے سوال کیا کہ تو نے یہ کتاب کہاں لکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے بصرہ میں لکھی. کہاں حدیث تم نے سنا کہاں تھا؟ کہتا میں نے مکہ میں سنا ہے. مکہ میں سنا ہے, بصرہ میں لکھا ہے. کہ کیا تو نے صحیح لکھا ہے, کامل لکھا ہے؟ بخاری ساکت ہو گئے, جواب نہیں دیا. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری حدیث الساری اس کا مقدمہ ہے. حدیث الساری میں صفحہ نمبر 564 میں حافظ ابن حجر نقل کرتے ہیں وقال محمد بن الحضر السجستانی. سجستانی کہتا ہے میں سلیمان ابن حرب اور بخاری ہم ساتھ تھے. یسمع ولا یکتب. بخاری حدیث سنتا تھا, لکھتا نہیں تھا. ہم نے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں لکھتا؟ کہتا ہے یرجع الى بخارا ویکتب من حفظی. اس نے لوگوں نے کہا کہ یہ بخارا جا کے لکھے گا, ادھر نہیں لکھنا اس نے یہاں پہ نہیں لکھنا. اور پھر صفحہ نمبر 573 میں نقل کرتا ہے حافظ ابن حجر وقال احمد ابن ابی جعفر والی بخارا. بخارا کا جو گورنر تھا, امیر تھا. قال لي محمد بن اسماعيل يوما رب حديث سمعته بالبصره كتبته بالشام ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر. بہت سارے احادیث میں نے مصر میں سنی ہے, میں نے شام میں جا کے لکھی ہے. شام میں نے سنی ہے, بصرہ میں نے جا کے لکھی ہے. تو میں نے بخاری سے پوچھا یا ابا عبداللہ بتمامہ, میں نے پوچھا اے بخاری تو حدیث جب لکھتا تھا صحیح لکھتا تھا؟ اور بھائی تو بخاری تو ادھر کوئی مثلا تو ابھی 1-2 سال پہلے تو نے کوئی حدیث مصر میں لکھا ہے, اس کو لکھا ہی نہیں, ابھی تو نے سنا ہے لکھا ہی نہیں, بعد میں 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد جا کے لکھتا ہے اس کو, وہ کامل لکھتا ہے. فسکتا. بخاری کے پاس جواب نہیں تھا, بخاری کے پاس جواب نہیں تھا. کتاب تاریخ مدینہ دمشق للحافظ ابن عساکر جلد الثانی والخمسون 52 نمبر جلد. ملاحظہ فرمائیے یہی بات ہے, صفحہ نمبر 65 سند کے ساتھ بخاری سے نقل کرتا ہے. والی بخارا نے بخاری سے پوچھا کہ تو نے حدیث صحیح لکھی ہے؟ حافظ سے لکھتا ہے, وہ بخاری ساکت رہ گیا.